أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں بیان کرے. لیبین لکم یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مسائل کو بیان کرے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں چلائے ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء، اولیاء، صالحین. اللہ ان لوگوں کے راستے پر تمہیں چلانا چاہتا ہے اور تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مسائل کو اللہ بیان کرنا چاہتا ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر رجوع فرمائے، تمہاری طرف متوجہ ہو. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہو، تمہاری طرف رجوع فرمائے، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی بے دین لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم دین سے پھر جاؤ، یعنی مائل ہو جاؤ دنیا کی طرف، بہت دور چلے جانا. یعنی تم کہ وہ لوگ جو بے دین ہیں، نفس و شیطان اور اس طرح بے دین قسم کے لوگ، وہ تمہیں دنیا کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، آخرت سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم یعنی تمہارے لیے تخفیف کرتے، تمہارے لیے دین کو ہلکا کرتے. اللہ تعالیٰ تخفیف چاہتا ہے، یعنی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، اور جو انسان ہے اس کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی آپس میں باطل یعنی غلط ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، جیسے سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تجارت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ، تو اس میں تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو اگر تم نے آپس میں مال کھانا ہے تو تجارت کے ذریعے سے، آپس کی رضامندی کے ذریعے سے کھاؤ. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو شخص ایسا کرے گا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال کھائے گا یا کسی کو قتل کرے گا ظلما، تو فسوف نصلیہ نارا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ آگ میں داخل کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. یہ آیات کا لفظ ترجمہ ہے.
تو یہ سورۃ النساء چل رہی ہے، اس میں بہت سارے مسائل پیچھے بیان ہوئے ہیں، ابھی آگے بھی مسائل آئیں گے، وراثت کے مسائل، عورتوں کے حقوق کے مسائل، طلاق کے، عدت کے، اور اسی طرح جن عورتوں سے نکاح ناجائز ہے ان کے مسائل بیان ہوئے، اور جن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ان کے مسائل بیان ہوئے۔ تو اب درمیان میں اللہ تعالیٰ فرما دیں یرید اللہ لیبین لکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ دین کو سب لوگ سمجھ لیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کے پاس وقت ہی نہیں دین سمجھنے کا۔ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی تم دین کو سمجھو، دین پر عمل کرو، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا وقت فارغ نہیں ہے، ہم تو مصروف لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، کارخانے دار ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے وقت دین سمجھنے کا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں دین کو سمجھانا چاہتے ہیں، تمہارے لیے دین کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو پہلے لوگ دیندار گزرے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا، تو ایسے لوگوں کے راستے پر اللہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں۔ دیکھو کہ اب ہم ان لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو تبھی ہم ان لوگوں کے راستے پر چل سکتے ہیں، جیسے پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے راستے پر تمہیں چلائیں۔ اسی لیے پہلے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اور ان کے حالات بیان کیے ہیں، کامیاب لوگوں کے حالات بیان کیے، ناکام لوگوں کے حالات بیان کیے۔ کامیاب لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اور وقت کے نبی کے طریقے پر زندگی گزار کے وہ کامیاب ہو گئے۔ تم بھی چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ کے احکامات کو سیکھو، سمجھو، ان پر عمل کرو، اللہ تم سے کامیاب ہو جائے گا، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہاری طرف رجوع فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر دو دفعہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، پچھلی آیت میں فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، پھر فرمایا وَيَتُوبَ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، تمہاری طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو نفس پرست لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، جیسے یورپ والے، امریکہ والے، ہمارے یہاں جو بے دین طبقہ ہے، ان سب کا ذکر اس سب شامل ہیں۔ یرید الذین یتبعون الشہوات، جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم دین سے دور ہو جاؤ۔ وہ مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اب پہلے انہوں نے ہمارے ہاں بے دینی پھیلانے کے لیے یعنی ٹی وی وغیرہ بھیجا، تو اس پر فحاشی، بے حیائی، اور یعنی پھر انہوں نے کیبل بھیجی، پھر نیٹ بھیجا، اور اب انہوں نے موبائل ہر گھر میں اس پر فحاشی یوٹیوب کے ذریعے، اور یعنی اس طرح، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کو دین سے دور کر دیں، یعنی جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم دین سے بہت دور چلے جاؤ، اللہ سے بہت دور چلے جاؤ۔ تو ان کی تو جو دین سے دور ہیں وہ ظاہر ہے وہ اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ دین سے دوری کی، اور جو انبیاء، اولیاء، صالحین، علماء کرام، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندو تم میرے قریب آ جاؤ۔ تو اس کے قریب ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سنیں، اللہ نے جو قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے اس کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ دیے ہیں کہ جن کو بندہ آسانی سے کر سکتا ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں دیا جس کو بندہ نہیں کر سکتا۔
ہاں اگر کسی بیماری یا کسی وجہ سے دشواری آئے بھی تو اللہ نے اس کے لیے آسانی کر دی. ایک بیمار آدمی اللہ نے روزے کے احکامات دیے، ساتھ ہی فرما دیے من کان منکم مریضا، اگر تمہیں کوئی بیمار ہو تو وہ جب تندرست ہو پھر روزہ رکھ لیں. ایسی نماز کا حکم دیا بھی نماز پڑھو، لیکن آگے حکم دے دیا کہ بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، مسجد تک نہیں جا سکتا، اپنے گھر میں پڑھ لے. گھر میں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لے. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے. تو اللہ نے آسانیاں پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. خلق الانسان ضعیفا، اور اللہ نے یہ بھی بتلا دی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اللہ نے کمزور بنایا. یہ کمزور کیوں بنایا؟ امتحان کے لیے، ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتوں سے بھی زیادہ طاقتور بنا دیتا. اب فرشتے اللہ نے بہت طاقتور بنائے، ایک ایک فرشتہ پوری زمین کو الٹا سکتا ہے، اتنی طاقتور ہے. لیکن انسان کمزور ہے، ایک درخت کو نہیں اکھاڑ سکتا، انسان کمزور ہے. تو یہ کمزور بھی امتحان کے لیے. اب دیکھو نا کہ انسان ایسے بھی تھے، قوم عاد تھی، وہ بڑی، ان کے 60 گز 60 ہاتھ ان کے قد تھے، بڑے طاقتور تھے. لیکن ان ظالموں نے بجائے یہ کہ اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں طاقتور بنایا، تو انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اپنی طاقت اور غرور میں آ کر اللہ کے نافرمان بن گئے، اللہ کے مقابلے پر آ گئے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر آ گئے. تو اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے. تو ویسے کہ انسان کمزور ہے. اب اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں، مثال کے طور پر اب جو فرشتے ہیں نا وہ طاقتور بھی ہیں اور ان کے اندر کوئی کمزوری، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سردی ہے، نہ گرمی کی بہت لگتی ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے. اب انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو سردی بھی لگتی، گرمی بھی لگتی، تھکاوٹ بھی ہے، بیماری بھی ہے، نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، اور بیوی بچوں کی ضرورت بنا دی، خواہشات اس کے اندر رکھ دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی ضروریات ہیں. تو یہ سب ضروریات کمزوری کی نشانی ہے. اب یہ ضروریات پوری نہ ہوں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بہت ساری ایسی ضرورتیں اس کی، کھانا پینا، سردی گرمی، تھکاوٹ بڑھاپا. ان سب کو اللہ نے کیوں لگایا؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اس بندے کو آزمانا ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے اگر اللہ کو راضی کر لیا تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ. اور اگر ان چیزوں کو عذر بنا کر انہی میں لگ گیا، کہنے لگ گیا جی میرا تو بیوی بچے ہیں، میں نے ان کو پالوں گا. کوئی کہے جی مجھے سردی زیادہ لگتی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کا کھوج کہتے ہیں جب سے یہ سردی آئی ہے نا تو بس نماز نہیں پڑھی جاتی. حالانکہ سردیوں میں اجر بڑھ جاتا ہے، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ملے گا. یہی تو امتحان کے لیے تو آتی ہے سردی. اللہ ایک بندہ نارمل زمانے میں نماز پڑھ رہا، اب اللہ سردی لے آیا چیک کرنے کے لیے بھی سردیوں میں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. جو چھوڑ گیا وہ امتحان میں ناکام ہو گیا، جو ہر حال میں پڑھ رہا وہ کامیاب ہو گیا. کبھی سخت گرمی آ جاتی پھر امتحان ہے. تو یہ امتحانات ہیں، آزمائش ہے. موسموں کا بدلنا، تکالیف کا آنا، اور کبھی بیماری ہے، کبھی بڑھاپا ہے، یہ سب امتحانات ہیں. تو جو ان سب امتحانات میں گزر کے اللہ کے حکم کو نہ چھوڑا، اللہ کے نبی کے طریقے کو نہ چھوڑا، وہ کامیاب ہو گیا. کہ موقع محال کے اب جوانے کے لیے اور احکامات ہیں، بوڑھا ہے اس کے لیے اور احکامات ہیں. بوڑھا اپنے بڑھاپے میں کامیاب ہو جائے، بڑھاپے میں جو اس کے اوپر احکامات ہیں ان کو پورا کرے، جوانی میں جو احکامات ہیں ان کو پورا کرے، بیماری میں جو احکامات ہیں ان کو پورا کرے، شادی شدہ کے لیے احکامات ہیں ان کو جو حقوق بتلائے گئے ہیں ان کو پورا کرے، جو بچوں والا ہے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے ان میں احکامات پورا وہ کامیاب ہے. اور جو یہ سب اللہ نے امتحان بنایا، تو اس لیے انسان کو ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے موقع محل کے احکامات جو ہیں ان کو پورا کرتا رہے وہ کامیاب. آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
پہلے جو مسائل تھے وہ حقوق اللہ میں ہیں کہ بھی اللہ کیا کر. اب یہاں یہ آیت حقوق العباد کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، سود کے ذریعے سے مال نہ کھاؤ، رشوت کے ذریعے مال نہ کھاؤ، کسی کو دھوکہ دے کر اس سے مال نہ غصب کرو، کسی جھوٹ بول کے اور خیانت کر کے مال نہ کھاؤ. ہاں تجارت کے ذریعے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں. پھر تجارت کے احکامات بتلائے ہیں، بھی تجارت کرنی ہے اس کے احکامات ہیں. تاجر تجارت میں سچائی ہے، دیانتداری ہے. فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. التاجر الصدوق حبیب اللہ، سچا تاجر اللہ کا دوست ہے. اور جو سچا تاجر ہے وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے تجارت کے احکامات ہیں. اگر تجارت کو ہم شرعی اصولوں کے مطابق کریں گے، اللہ اس کے دنیا میں بھی اللہ اس میں برکت دے گا، دنیا میں بھی کامیابی، اور مرنے کے بعد یہ تجارت ہماری جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. اگر اس تجارت میں ہم دھوکہ بازی استعمال کریں گے، کسی کو چیز بیچنی ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بتا کے بیچ دیا، اس کو نقص تھا چھپا لیا، یعنی کسی چیز میں نقص تھا وہ چھپا کے بیچ دی، غلط بیانی کر دی، جھوٹ بول دیا، تو یہ تجارت جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. چند پیسے کما تو لیے جھوٹ بول کے، لیکن وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. اس لیے سچائی اور دیانتداری. آگے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. عام طور سے یہ مال کی چند پیسوں کی خاطر معاذاللہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں. چند پیسے اس میں یعنی تنازع ہوا اور اس کو مار ڈالا. حالانکہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا قرآن کی آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے بڑی سخت وعید ہے، اور کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت عذابات نہیں. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس قاتل کی سزا جہنم ہے. خالداً فی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں. غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت، وأعد له عذابا علیما، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا. تو یہ سوچنا چاہیے چند پیسے کی خاطر ہم کسی کی جان لے لیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحمان، بہت مہربان ہے. اللہ تم پر بہت مہربان ہے. آخر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو تم میں سے یہ حرکت کرے گا، یعنی پچھلے جو باتیں آئی ہیں کہ بھی ایک دوسرے کا مال ظلماً کھانا، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھانا، یا قتل ناحق کرنا، جو ایسا عمل کرے گا فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اور یہ کوئی ہمارے مشکل نہیں ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بھاگ جاؤں گا، دوڑ جاؤں گا، قابو نہیں آؤں گا. بھی موت کے وقت تو ہر انسان قابو آ جاتا ہے اور پھر اللہ کے دست رس میں رہتا ہے. موت کے بعد پھر وہ قیدیوں والی جو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار کے گیا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، وہ گرفتار شدہ ہوتا ہے. وہ پھر اس کے ساتھ جو چاہیں، قبر میں جو سلوک ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہے. پھر میدان محشر میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا بڑا سخت ہے. پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہے. اس لیے انسان سوچ سوچ کر زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھے تو انسان کامیاب ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو بڑی سخت ناکامی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.